اسلامائزیشن اور نہی عن المنکر۔ ایک اسلامی ریاست کے سامنے سب سے پہلے جن منفی کاموں کا چیلنج ابھر کر سامنے آتا ہے، ان میں ایک ملک سے ظلم، بے انصافی اور غربت کا خاتمہ ہے، دوسرا ملک سے بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہے، اور تیسرا اہم کام قتل، چوری، ڈکیتی اور بدامنی جیسے ناسوروں کو چیک کرنا ہے۔ جہاں تک پہلے کام کا تعلق ہے تو اس پوری کتاب کا اصل موضوع ہی یہی ہے۔ دوسرے کام کے ضمن میں مثبت اور منفی دونوں انداز سے کوشش شروع کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ایک اسلامی حکومت حیا، اخلاق اور اچھے کردار کے لیے مثبت طور پر کوشش شروع کرے گی۔ سربراہ حکومت اور وزراء و ارکان اسمبلی کے روز و شب اور ان کے خاندان کے افعال اس انداز سے ابھارے جائیں گے کہ وہ عام لوگوں کے لیے ایک ماڈل بن جائیں۔ ٹی وی کے تمام ڈرامے، ان کے کردار اور ماحول، ان کے لباس اور گفتگو سب غیر محسوس انداز میں عوام کی تربیت کے لیے ہوں۔ باہر کے وہ تمام پروگرام جن میں سوچ کا جذبہ ابھارا گیا ہے پیش کیے جائیں۔ واضح رہے کہ اس وقت تمام ترقی یافتہ ملکوں میں نہایت اچھوتے موضوعات پر بہت گہرائی میں جانے والی فلمیں بن رہی ہیں، مگر پاکستان کے ناظرین ان سے مکمل طور پر محروم ہیں، کیونکہ سینما گھر انہیں مالی نقصان کے خوف سے نہیں منگواتے۔ ٹی وی اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ چنانچہ ہمیں دنیا بھر سے تمام اچھے پروگرام بھی ناظرین کو دکھانے چاہئیں۔ اس سے ایک طرف ان کی تربیت ہوگی، ان کا ذہنی کینوس وسیع ہوگا، دوسری طرف صاف ستھری تفریح دیکھنے کو ملے گی۔ ٹی وی جیسے طاقتور ترین ذریعہ ابلاغ کا صرف تفریحی یا پراپیگنڈا مقاصد کے لیے استعمال ہونا بڑی زیادتی ہے۔ ایک اسلامی حکومت کے اندر اس میڈیا کے ذریعے سے تمام موضوعات پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ اس میں مختلف الخیال افراد کو حصہ لینے کا موقع دیا جائے اور اس طریقے سے عوام کی تربیت کی جائے۔ مثلاً ایک موضوع اسلامی اور غیر اسلامی طرز معاشرت کا فرق لے لیں۔ جب اس موضوع پر اسکالرز گھنٹوں بحث و تمیز کریں گے تو ایک نوجوان کے لیے یہی ذہنی غیر محسوس تعلیم بے حیائی سے بچاؤ کی سب سے بڑی تدبیر ہوگی، بجائے اس کے کہ قانون اور تعزیر اور ڈنڈے کے زور سے سب کو حیا اور تمیز سکھائی جائے۔ در حقیقت ہمیں اپنے معاشرے کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ مغربی تہذیب کے طوفان ان کی جڑوں کا بال بیکا نہ کر سکیں۔ آج بھی جن نوجوانوں کی تربیت پختہ بنیادوں پر ہوئی ہوتی ہے، وہ لندن اور نیو یارک جا کر اپنے دین پر اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے ایسی ہی ایک حالت میں کہا تھا: گرچہ تھی زمستانی ہوا میں شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اس سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ جب انفارمیشن کی وسعتوں کی وجہ سے مغربی تہذیب اپنی پوری جلوہ انگیزیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوگی تو ہمارا دفاع کیا ہوگا؟ اگر ہمارے گھروں، اسکولوں اور ہمارے اپنے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے نئی نسل کی مضبوط بنیادوں پر تعمیر ہوگی تو فحاشی کا یہ سیلاب ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اگر کوئی ان چیزوں کی طرف راغب ہوگا بھی تو محض ایک وقتی جذبے کے طور پر، اور اس کے قبلہ و کعبہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں اصول یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے بیڈ روم پر قانون کے نفاذ کو ہی واحد حل نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو محض ثانوی اہمیت دی جائے، اور اصل اہمیت معاشرے کے تمام تربیتی اداروں کو دلائل کے ساتھ اجتماعی اور دینی اقدار کو عوام کے ذہنوں میں راسخ کرنے کو دی جائے۔ جب معاشرے کے تمام اداروں، مثلاً سربراہ مملکت، ارکان اسمبلی، بیوروکریسی، دفاتر، بازاروں، ٹی وی اور اخبارات میں خیر کا غلبہ ہوگا اور ذہنی و عملی تربیت میں دوری کے بجائے ہم آہنگی و یک رنگی ہوگی تو معاشرے کا ہر فرد اس رنگ میں رنگ جانے میں فخر محسوس کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں قانون کی طاقت کا استعمال بالکل ہی ممنوع ہو۔ اس ضمن کچھ پہلوؤں میں قانون کی طاقت ہی فیصلہ کن ہوگی۔ مثلاً فلموں کا معاملہ لیجیے۔ آج کل پشتو اور پنجابی فلمیں اکثر بلیو پرنٹ سے زیادہ جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہیں۔ ان کے ڈانس، مکالمے اور حرکات دیکھ کر کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ ایک اسلامی تو کجا محض مہذب کہلائے جانے والے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔
یورپ اور امریکہ میں بنائی جانے والی بہت سی فلمیں اس سے کہیں زیادہ مہذب ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی ملک میں جو فلم بنے گی اس میں موضوع کا خیال رکھا جائے گا، لباس مہذب ہوگا، مکالمے معیاری ہوں گے۔ خود پی ٹی وی نے اس دائرے میں رہتے ہوئے بہت اچھے ڈرامے تخلیق کیے ہیں۔ اس ضمن میں ہماری تجویز یہ ہے کہ ہر فلم پر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا اسکرپٹ اور اس کی تفصیلی ہدایات جو فلم کی تمام جزئیات کا احاطہ کرتی ہیں منظوری کے لیے وزارت ثقافت کو پیش کی جائیں، اور پھر اس کی ہدایات کی روشنی میں فلم کی عکس بندی کی جائے۔ فلم سازی کے میدان میں انقلاب کے بعد ایران میں بڑے قابل قدر تجربات ہوئے ہیں۔ ایران کی بعض فلمیں تو بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ممکن ہے شروع میں کئی ایسی موضوعاتی فلمیں فلاپ ہو جائیں۔ ان کے بارے میں یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ شروع کے 5 سالوں میں ایسی تمام فلموں کا نقصان حکومت برداشت کرے۔ کچھ مدت سے وی سی آر کی وبا نے وطن عزیز کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مغرب کے کسی شہر میں وی سی آر کی اتنی دکانیں نہیں ہیں جتنی یہاں کے شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ ہر شہر میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو سینٹرز کھل گئے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کھلنے کی اصل وجہ عوام کا ذوق ہے، لیکن یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے، اس لیے کہ دراصل عوام کا ذوق بنانے والے عوامل کچھ اور ہوتے ہیں۔ عوام کا ذوق کچھ مجرد چیز نہیں ہے جو آپ سے پہلے سے بنا ہوا ہو، بلکہ اس سے عمدن ایک رخ دے دیا جاتا ہے، ورنہ ان ویڈیو سینٹرز کے بے محابہ کھلنے سے پیشتر بھی پاکستانی سوسائٹی چل رہی تھی اور مختلف چیزوں میں اپنے لیے تفریح کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ ہمارے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا اور وہ اسے ایک ایسے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں جس میں کم سے کم محنت کے ذریعے سے زیادہ منافع ہو۔ سینٹرز ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کم سے کم محنت اور وقت لگتا ہے۔ پوری دکان کو چلانے کے لیے محض ایک مالک اور ایک نوکر کافی ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسٹ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور دکان کا شام کو 3-4 گھنٹے کھلنا ہی کافی ہوتا ہے۔ سونے پر سہاگا کہ یہ بلیو پرنٹس کے کاروبار میں ہیروئن جتنا منافع ہے، اور مقصدیت سے عاری معاشرے کی تلخیوں اور بے روزگاری کے مارے ہوئے تفریح کے مواقع سے محروم نوجوان جب ہر ویڈیو سینٹر کے بعد دل آویز ہوشربا اور جنسی جذبات سے بھرپور پوسٹر دیکھتے ہیں تو ان کے قدم اس راستے پر جانے کے لیے خود بخود مڑ جاتے ہیں۔ یوں یہ کاروبار دن دگنی رات چوگنی بلکہ 1000 گنی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ویڈیو سینٹرز کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے مثبت طریقہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو مقصد زندگی سکھایا جائے، صنعتی ترقی کے ذریعے سے بے روزگاری ختم کی جائے اور صحت مند تفریحات کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائیں۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ قوت قاہرہ سے کام لے کر اس معاملے کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو خفیہ طریقے پر ان ویڈیو سینٹرز کی لسٹیں بنانی ہوں گی جہاں بلیو پرنٹس اور خفیہ سینما گھروں کا کاروبار ہوتا ہے، اور ان تمام کے لائسنس فوری طور پر منسوخ کرنے ہوں گے۔ اس طرح دوسرے سینٹرز کو بھی عبرت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ویڈیو فلموں کی ایک لسٹ بھی بنانی چاہیے جن کی دکان میں رکھنے کی اجازت ہو۔ اس میں دنیا بھر کی تمام اچھی کیسٹوں کو شامل کیا جائے۔ اس طرح پازیٹیو لسٹ بننے سے باقی سب فلمیں ٹیکنو لسٹ میں چلی جائیں گی جن کا رکھنا اور جن کا کاروبار کرنا خلاف قانون ہوگا۔ ہر نئی کیسٹ وزارت ثقافت کی منظوری کے بعد ہی مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ غیر ملکی کیسٹوں پر ہم سختی سے ان قوانین کا نفاذ نہیں کر سکتے جو پاکستانی فلموں پر کرنی چاہیے، لیکن ان میں مثبت طور پر یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ فحاشی اور عریانی نہ ہو، غیر اسلامی مکالمات نہ ہوں اور غلط اقدار کا پرچار نہ کیا گیا ہو۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں ویڈیو کیسٹ معمولی قطر بیونت کے ساتھ اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ قانون سازی کے بعد ملک بھر میں موجود تمام ویڈیو سینٹرز کی سختی سے پولیس اور معاشرے کے معززین کے ذریعے جانچ پڑتال کی جائے اور اس میں سے تمام غیر منظور شدہ مواد کو نکال دیا جائے۔ معاشرے کا ایک اور ناسور چوری اور ڈکیتی ہے جو پچھلے چند سالوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان چوریوں کی اصل وجہ غربت نہیں،
اس لیے کہ چوروں اور ڈاکوؤں میں بہت کم غریب لوگ پائے جاتے ہیں، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ معاشرے میں پھیلی ہوئی عام بے اطمینانی اور معاشی عدم توازن ہے، جس کی وجہ سے ایک فرد زیادہ دولت جمع کرنے کی خاطر اس کا کاروباری کو بطور پیشہ اپنا لیتا ہے۔ بے روزگاری بھی اس میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ معاشرے کے الٹرا ماڈرن طبقے کے نوجوانوں کی بے مقصدیت اور مغرب کی نکالی کا جنون ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی جنہیں بظاہر چوری اور ڈاکے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس کا مثبت حل تو یہی ہے کہ معاشرے سے معاشی عدم توازن، بے روزگاری اور غلط رسم و رواج کا خاتمہ کیا جائے اور ایک حقیقی فلاحی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی جائے۔ الٹرا ماڈرن طبقے کو نظام تعلیم کی تبدیلی یا رشوت کے خاتمے اور عیاشی کی زندگی گزارنے کی حوصلہ شکنی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ گویا اس ناسور کے خاتمے کے لیے بنیادی اقدامات وہی ہیں جن کے تذکرے سے یہ پوری کتاب بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوت قاہرہ سے کام لینے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اس ضمن میں قرآنی سزا کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے، اور اس سے صرف وہی لوگ مستثنیٰ ہوں گے جن کے متعلق یہ ثابت ہو کہ وہ غربت کی وجہ سے چوری پر مجبور ہوئے، لیکن ان لوگوں کو بھی کم تر سزا کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ یہ بات واضح رہے کہ ان سزاؤں کا اثر تبھی ہو سکتا ہے جب یہ قواعد اور مجرموں کے پکڑنے کے چند ہفتوں کے اندر دی جائیں، ورنہ بعد میں سزاؤں سے لوگوں کی ہمدردیاں الٹا مجرموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت روئے زمین پر پائے جانے والے معاشروں میں سب سے زیادہ قاتل معاشروں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ زر، زمین اور سیاسی جھگڑوں نے ہم سے انسانی جان کی قدر و قیمت کا احساس چھین لیا ہے۔ جب تک زر اور زمین کے متعلق ایک منصفانہ نظام نہیں اپنایا جائے گا جس کے خاکے کی وضاحت اس کتاب میں کی جا چکی ہے، تب تک خواتین کو ان کے جائز حقوق نہیں ملیں گے۔ جب تک ملک میں ایسا منصفانہ سیاسی نظام رائج نہیں ہوگا جس میں دولت وسیلہ، عزت و ظفر نہ ہو، اور جب تک معاشرہ مہلک آتشی اسلحہ سے پاک نہیں کیا جائے گا، تب تک اس ملک کو پرامن بنانا بہت مشکل ہے۔ اس ملک کا حال یہ ہے کہ صرف ایک تھانے میں 3 سال سے کم عرصہ میں راکم الحروف کو 140 پوسٹ مارٹم کرنے پڑے تھے۔ لہٰذا ہمارا اصل مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کو آتشی اسلحہ سے پاک کر دیا جائے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اس حکمت عملی کے متعلق مزید بحث اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اس کا تعلق پاکستان اور اس کے گرد ہر آن بدلتے ہوئے حالات سے ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ انتہائی مہلک اسلحہ مثلاً کلاشنکوف وغیرہ کو گھر سے باہر لے جانے پر مکمل پابندی ہو، تمام کلاشنکوفوں کی مکمل لسٹیں بنائی جائیں، اور فی الحال سب کو لائسنس دیے جائیں تاکہ شریف آدمی اپنی حفاظت کر سکے، اور بدمعاش کے بارے میں حکومت کو علم ہو کہ اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ایک انتہائی بنیادی ضرورت فوری انصاف کی ہے۔ اگر مقتول کی موت کے چند ہفتوں کے اندر چند قاتلوں کو سزائیں مل جائیں تو پھر ہتھیار اٹھانے سے پیشتر ہر کوئی 1000 دفعہ سوچے گا۔ اس وقت تو انسانی جان لینے والا ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے تو فرار ہو جاؤں گا۔ اگر پکڑا گیا تو کیس چلتے 4-5 سال لگیں گے۔ اتنے وقت میں گواہوں کو منحرف کیا جا سکے گا، سیاسی دباؤ کے ذریعے سے کام نکالنے کی کوشش کریں گے، ورنہ راضی نامہ تو کہیں گیا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر راضی نامہ کی کچھ مدت بعد پھر لاشیں گرتی ہیں اور خون بہتا ہے۔ اسلامائزیشن اور نہی عن المنکر۔ ایک اسلامی ریاست کے سامنے سب سے پہلے جن منفی کاموں کا چیلنج ابھر کر سامنے آتا ہے، ان میں ایک ملک سے ظلم، بے انصافی اور غربت کا خاتمہ ہے، دوسرا ملک سے بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہے، اور تیسرا اہم کام قتل، چوری، ڈکیتی اور بد امنی جیسے ناسوروں کو چیک کرنا ہے۔ جہاں تک پہلے کام کا تعلق ہے تو اس پوری کتاب کا اصل موضوع ہی یہی ہے۔ دوسرے کام کے ضمن میں مثبت اور منفی دونوں انداز سے کوشش شروع کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ایک اسلامی حکومت حیا، اخلاق اور اچھے کردار کے لیے مثبت طور پر کوشش شروع کرے گی۔ سربراہ حکومت اور وزراء
وزراء و ارکان اسمبلی کے روز و شب اور ان کے خاندان کے افعال اس انداز سے ابھارے جائیں گے کہ وہ عام لوگوں کے لیے ایک ماڈل بن جائیں۔ ٹی وی کے تمام ڈرامے، ان کے کردار اور ماحول، ان کے لباس اور گفتگو سب غیر محسوس انداز میں عوام کی تربیت کے لیے ہوں۔ باہر کے وہ تمام پروگرام جن میں سوچ کا جذبہ ابھارا گیا ہے پیش کیے جائیں۔ واضح رہے کہ اس وقت تمام ترقی یافتہ ملکوں میں نہایت اچھوتے موضوعات پر بہت گہرائی میں جانے والی فلمیں بن رہی ہیں، مگر پاکستان کے ناظرین ان سے مکمل طور پر محروم ہیں، کیونکہ سینما گھر انہیں مالی نقصان کے خوف سے نہیں منگواتے۔ ٹی وی اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ چنانچہ ہمیں دنیا بھر سے تمام اچھے پروگرام بھی ناظرین کو دکھانے چاہئیں۔ اس سے ایک طرف ان کی تربیت ہوگی، ان کا ذہنی کینوس وسیع ہوگا، دوسری طرف صاف ستھری تفریح دیکھنے کو ملے گی۔ ٹی وی جیسے طاقتور ترین ذریعہ ابلاغ کا صرف تفریحی یا پراپیگنڈا مقاصد کے لیے استعمال ہونا بڑی زیادتی ہے۔ ایک اسلامی حکومت کے اندر اس میڈیا کے ذریعے سے تمام موضوعات پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ اس میں مختلف الخیال افراد کو حصہ لینے کا موقع دیا جائے اور اس طریقے سے عوام کی تربیت کی جائے۔ مثلاً ایک موضوع اسلامی اور غیر اسلامی طرز معاشرت کا فرق لے لیں۔ جب اس موضوع پر اسکالرز گھنٹوں بحث و تمیز کریں گے تو ایک نوجوان کے لیے یہی ذہنی غیر محسوس تعلیم بے حیائی سے بچاؤ کی سب سے بڑی تدبیر ہوگی، بجائے اس کے کہ قانون اور تعزیر اور ڈنڈے کے زور سے سب کو حیا اور تمیز سکھائی جائے۔ در حقیقت ہمیں اپنے معاشرے کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ مغربی تہذیب کے طوفان ان کی جڑوں کا بال بیکا نہ کر سکیں۔ آج بھی جن نوجوانوں کی تربیت پختہ بنیادوں پر ہوئی ہوتی ہے وہ لندن اور نیو یارک جا کر اپنے وین پر اور پختہ ہو جاتے ہیں، اپنے دین پر اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے ایسی ہی ایک حالت میں کہا تھا: گرچہ تھی زمستانی ہوا میں شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اس سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ جب انفارمیشن کی وسعتوں کی وجہ سے مغربی تہذیب اپنی پوری جلوہ انگیزیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوگی تو ہمارا دفاع کیا ہوگا؟ اگر ہمارے گھروں، اسکولوں اور ہمارے اپنے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے نئی نسل کی مضبوط بنیادوں پر تعمیر ہوگی تو فحاشی کا یہ سیلاب ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اگر کوئی ان چیزوں کی طرف راغب ہوگا بھی تو محض ایک وقتی جذبے کے طور پر، اور اس کے قبلہ و کعبہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں اصول یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے بیڈ روم پر قانون کے نفاذ کو ہی واحد حل نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو محض ثانوی اہمیت دی جائے اور اصل اہمیت معاشرے کے تمام تربیتی اداروں کو دلائل کے ساتھ اجتماعی اور دینی اقدار کو عوام کے ذہنوں میں راسخ کرنے کو دی جائے۔ جب معاشرے کے تمام اداروں مثلاً سربراہ مملکت، ارکان اسمبلی، بیوروکریسی، دفاتر، بازاروں، ٹی وی اور اخبارات میں خیر کا غلبہ ہوگا اور ذہنی و عملی تربیت میں دوری کے بجائے ہم آہنگی و یک رنگی ہوگی تو معاشرے کا ہر فرد اس رنگ میں رنگ جانے میں فخر محسوس کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں قانون کی طاقت کا استعمال بالکل ہی ممنوع ہو۔ اس ضمن کچھ پہلوؤں میں قانون کی طاقت ہی فیصلہ کن ہوگی۔ مثلاً فلموں کا معاملہ لیجیے۔ آج کل پشتو اور پنجابی فلمیں اکثر بلیو پرنٹ سے زیادہ جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہیں۔ ان کے ڈانس، مکالمے اور حرکات دیکھ کر کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ ایک اسلامی تو کجا محض مہذب کہلائے جانے والے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بنائی جانے والی بہت سی فلمیں اس سے کہیں زیادہ مہذب ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی ملک میں جو فلم بنے گی اس میں موضوع کا خیال رکھا جائے گا، لباس مہذب ہوگا، مکالمے معیاری ہوں گے۔ خود پی ٹی وی نے اس دائرے میں رہتے ہوئے بہت اچھے ڈرامے تخلیق کیے ہیں۔ اس ضمن میں ہماری تجویز یہ ہے کہ ہر فلم پر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا اسکرپٹ اور اس کی تفصیلی ہدایات جو فلم کی تمام جزئیات کا احاطہ کرتی ہیں منظوری کے لیے وزارت ثقافت کو پیش کی جائیں اور پھر اس کی ہدایات کی روشنی میں فلم کی عکس بندی کی جائے۔ فلم سازی کے میدان میں انقلاب کے بعد ایران میں بڑے قابل قدر تجربات ہوئے ہیں۔
ایران کی بعض فلمیں تو بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ممکن ہے شروع میں کئی ایسی موضوعاتی فلمیں فلاپ ہو جائیں۔ ان کے بارے میں یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ شروع کے 5 سالوں میں ایسی تمام فلموں کا نقصان حکومت برداشت کرے۔ کچھ مدت سے VCR کی وبا نے وطن عزیز کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مغرب کے کسی شہر میں VCR کی اتنی دکانیں نہیں ہیں جتنی یہاں کے شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ ہر شہر میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو سینٹرز کھل گئے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کھلنے کی اصل وجہ عوام کا ذوق ہے، لیکن یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے، اس لیے کہ دراصل عوام کا ذوق بنانے والے عوامل کچھ اور ہوتے ہیں۔ عوام کا ذوق کچھ مجرد چیز نہیں ہے جو آپ سے پہلے سے بنا ہوا ہو، بلکہ اس سے عمدن ایک رخ دے دیا جاتا ہے، ورنہ ان ویڈیو سینٹرز کے بے محابہ کھلنے سے پیشتر بھی پاکستانی سوسائٹی چل رہی تھی اور مختلف چیزوں میں اپنے لیے تفریح کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ ہمارے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا اور وہ اسے ایک ایسے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں جس میں کم سے کم محنت کے ذریعے سے زیادہ منافع ہو۔ سینٹرز ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کم سے کم محنت اور وقت لگتا ہے۔ پوری دکان کو چلانے کے لیے محض ایک مالک اور ایک نوکر کافی ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسٹ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور دکان کا شام کو 3-4 گھنٹے کھلنا ہی کافی ہوتا ہے۔ سونے پر سہاگا کہ یہ بلیو پرنٹس کے کاروبار میں ہیروئن جتنا منافع ہے، اور مقصدیت سے عاری معاشرے کی تلخیوں اور بے روزگاری کے مارے ہوئے تفریح کے مواقع سے محروم نوجوان جب ہر ویڈیو سینٹر کے بعد دل آویز ہوشربا اور جنسی جذبات سے بھرپور پوسٹر دیکھتے ہیں تو ان کے قدم اس راستے پر جانے کے لیے خود بخود مڑ جاتے ہیں۔ یوں یہ کاروبار دن دگنی رات چوگنی بلکہ 1000 گنی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ویڈیو سینٹرز کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے مثبت طریقہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو مقصد زندگی سکھایا جائے، صنعتی ترقی کے ذریعے سے بے روزگاری ختم کی جائے اور صحت مند تفریحات کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائیں۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ قوت قاہرہ سے کام لے کر اس معاملے کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو خفیہ طریقے پر ان ویڈیو سینٹرز کی لسٹیں بنانی ہوں گی جہاں بلیو پرنٹس اور خفیہ سینما گھروں کا کاروبار ہوتا ہے، اور ان تمام کے لائسنس فوری طور پر منسوخ کرنے ہوں گے۔ اس طرح دوسرے سینٹرز کو بھی عبرت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ویڈیو فلموں کی ایک لسٹ بھی بنانی چاہیے جن کی دکان میں رکھنے کی اجازت ہو۔ اس میں دنیا بھر کی تمام اچھی کیسٹوں کو شامل کیا جائے۔ اس طرح پازیٹیو لسٹ بننے سے باقی سب فلمیں ٹیکنو لسٹ میں چلی جائیں گی جن کا رکھنا اور جن کا کاروبار کرنا خلاف قانون ہوگا۔ ہر نئی کیسٹ وزارت ثقافت کی منظوری کے بعد ہی مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ غیر ملکی کیسٹوں پر ہم سختی سے ان قوانین کا نفاذ نہیں کر سکتے جو پاکستانی فلموں پر کرنی چاہیے، لیکن ان میں مثبت طور پر یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ فحاشی اور عریانی نہ ہو، غیر اسلامی مکالمات نہ ہوں اور غلط اقدار کا پرچار نہ کیا گیا ہو۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں ویڈیو کیسٹ معمولی قطر بیونت کے ساتھ اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ قانون سازی کے بعد ملک بھر میں موجود تمام ویڈیو سینٹرز کی سختی سے پولیس اور معاشرے کے معززین کے ذریعے جانچ پڑتال کی جائے اور اس میں سے تمام غیر منظور شدہ مواد کو نکال دیا جائے۔ معاشرے کا ایک اور ناسور چوری اور ڈکیتی ہے جو پچھلے چند سالوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان چوریوں کی اصل وجہ غربت نہیں، اس لیے کہ چوروں اور ڈاکوؤں میں بہت کم غریب لوگ پائے جاتے ہیں، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ معاشرے میں پھیلی ہوئی عام بے اطمینانی اور معاشی عدم توازن ہے، جس کی وجہ سے ایک فرد زیادہ دولت جمع کرنے کی خاطر اس کاروبار کو بطور پیشہ اپنا لیتا ہے۔ بے روزگاری بھی اس میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ معاشرے کے الٹرا ماڈرن طبقے کے نوجوانوں کی بے مقصدیت اور مغرب کی نکالی کا جنون ہے،
جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی جنہیں بظاہر چوری اور ڈاکے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس کا مثبت حل تو یہی ہے کہ معاشرے سے معاشی عدم توازن، بے روزگاری اور غلط رسم و رواج کا خاتمہ کیا جائے اور ایک حقیقی فلاحی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی جائے۔ الٹرا ماڈرن طبقے کو نظام تعلیم کی تبدیلی یا رشوت کے خاتمے اور عیاشی کی زندگی گزارنے کی حوصلہ شکنی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ گویا اس ناسور کے خاتمے کے لیے بنیادی اقدامات وہی ہیں جن کے تذکرے سے یہ پوری کتاب بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوت قاہرہ سے کام لینے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اس ضمن میں قرآنی سزا کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے، اور اس سے صرف وہی لوگ مستثنیٰ ہوں گے جن کے متعلق یہ ثابت ہو کہ وہ غربت کی وجہ سے چوری پر مجبور ہوئے، لیکن ان لوگوں کو بھی کم تر سزا کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ یہ بات واضح رہے کہ ان سزاؤں کا اثر تبھی ہو سکتا ہے جب یہ قواعد اور مجرموں کے پکڑنے کے چند ہفتوں کے اندر دی جائیں، ورنہ بعد میں سزاؤں سے لوگوں کی ہمدردیاں الٹا مجرموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت روئے زمین پر پائے جانے والے معاشروں میں سب سے زیادہ قاتل معاشروں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ زر، زمین اور سیاسی جھگڑوں نے ہم سے انسانی جان کی قدر و قیمت کا احساس چھین لیا ہے۔ جب تک زر اور زمین کے متعلق ایک منصفانہ نظام نہیں اپنایا جائے گا جس کے خاکے کی وضاحت اس کتاب میں کی جا چکی ہے، تب تک خواتین کو ان کے جائز حقوق نہیں ملیں گے۔ جب تک ملک میں ایسا منصفانہ سیاسی نظام رائج نہیں ہوگا جس میں دولت وسیلہ، عزت و ظفر نہ ہو، اور جب تک معاشرہ مہلک آتشی اسلحہ سے پاک نہیں کیا جائے گا، تب تک اس ملک کو پرامن بنانا بہت مشکل ہے۔ اس ملک کا حال یہ ہے کہ صرف ایک تھانے میں 3 سال سے کم عرصہ میں راکم الحروف کو 140 پوسٹ مارٹم کرنے پڑے تھے۔ لہٰذا ہمارا اصل مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کو آتشی اسلحہ سے پاک کر دیا جائے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اس حکمت عملی کے متعلق مزید بحث اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اس کا تعلق پاکستان اور اس کے گرد ہر آن بدلتے ہوئے حالات سے ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ انتہائی مہلک اسلحہ مثلاً کلاشنکوف وغیرہ کو گھر سے باہر لے جانے پر مکمل پابندی ہو، تمام کلاشنکوفوں کی مکمل لسٹیں بنائی جائیں، اور فی الحال سب کو لائسنس دیے جائیں تاکہ شریف آدمی اپنی حفاظت کر سکے، اور بدمعاش کے بارے میں حکومت کو علم ہو کہ اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ایک انتہائی بنیادی ضرورت فوری انصاف کی ہے۔ اگر مقتول کی موت کے چند ہفتوں کے اندر چند قاتلوں کو سزائیں مل جائیں تو پھر ہتھیار اٹھانے سے پیشتر ہر کوئی 1000 دفعہ سوچے گا۔ اس وقت تو انسانی جان لینے والا ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے تو فرار ہو جاؤں گا، اگر پکڑا گیا تو کیس چلتے 4-5 سال لگیں گے۔ اتنے وقت میں گواہوں کو منحرف کیا جا سکے گا، سیاسی دباؤ کے ذریعے سے کام نکالنے کی کوشش کریں گے، ورنہ راضی نامہ تو کہیں گیا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر راضی نامہ کی کچھ مدت بعد پھر لاشیں گرتی ہیں اور خون بہتا ہے۔ اسلامائزیشن اور نہی عن المنکر۔ ایک اسلامی ریاست کے سامنے سب سے پہلے جن منفی کاموں کا چیلنج ابھر کر سامنے آتا ہے، ان میں ایک ملک سے ظلم، بے انصافی اور غربت کا خاتمہ ہے، دوسرا ملک سے بے حیائی اور فحاشی کا خاتمہ ہے، اور تیسرا اہم کام قتل، چوری، ڈکیتی اور بد امنی جیسے ناسوروں کو چیک کرنا ہے۔ جہاں تک پہلے کام کا تعلق ہے تو اس پوری کتاب کا اصل موضوع ہی یہی ہے۔ دوسرے کام کے ضمن میں مثبت اور منفی دونوں انداز سے کوشش شروع کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ایک اسلامی حکومت حیا، اخلاق اور اچھے کردار کے لیے مثبت طور پر کوشش شروع کرے گی۔ سربراہ حکومت اور وزراء و ارکان اسمبلی کے روز و شب اور ان کے خاندان کے افعال اس انداز سے ابھارے جائیں گے کہ وہ عام لوگوں کے لیے ایک ماڈل بن جائیں۔ ٹی وی کے تمام ڈرامے، ان کے کردار اور ماحول، ان کے لباس اور گفتگو سب غیر محسوس انداز میں عوام کی تربیت کے لیے ہوں۔ باہر کے وہ تمام پروگرام جن میں سوچ کا جذبہ ابھارا گیا ہے پیش کیے جائیں۔ واضح رہے کہ اس وقت تمام ترقی یافتہ ملکوں میں نہایت اچھوتے موضوعات پر بہت گہرائی میں جانے والی فلمیں بن رہی ہیں۔
مگر پاکستان کے ناظرین ان سے مکمل طور پر محروم ہیں، کیونکہ سینما گھر انہیں مالی نقصان کے خوف سے نہیں منگواتے، ٹی وی اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ چنانچہ ہمیں دنیا بھر سے تمام اچھے پروگرام بھی ناظرین کو دکھانے چاہئیں۔ اس سے ایک طرف ان کی تربیت ہوگی، ان کا ذہنی کینوس وسیع ہوگا، دوسری طرف صاف ستھری تفریح دیکھنے کو ملے گی۔ ٹی وی جیسے طاقتور ترین ذریعہ ابلاغ کا صرف تفریحی یا پراپیگنڈا مقاصد کے لیے استعمال ہونا بڑی زیادتی ہے۔ ایک اسلامی حکومت کے اندر اس میڈیا کے ذریعے سے تمام موضوعات پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ اس میں مختلف الخیال افراد کو حصہ لینے کا موقع دیا جائے اور اس طریقے سے عوام کی تربیت کی جائے۔ مثلاً ایک موضوع اسلامی اور غیر اسلامی طرز معاشرت کا فرق لے لیں۔ جب اس موضوع پر اسکالرز گھنٹوں بحث و تمیز کریں گے تو ایک نوجوان کے لیے یہی ذہنی غیر محسوس تعلیم بے حیائی سے بچاؤ کی سب سے بڑی تدبیر ہوگی، بجائے اس کے کہ قانون اور تعزیر اور ڈنڈے کے زور سے سب کو حیا اور تمیز سکھائی جائے۔ در حقیقت ہمیں اپنے معاشرے کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ مغربی تہذیب کے طوفان ان کی جڑوں کا بال بیکا نہ کر سکیں۔ آج بھی جن نوجوانوں کی تربیت پختہ بنیادوں پر ہوئی ہوتی ہے، وہ لندن اور نیو یارک جا کر اپنے وین پر اور پختہ ہو جاتے ہیں، اپنے دین پر اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے ایسی ہی ایک حالت میں کہا تھا: گرچہ تھی زمستانی ہوا میں شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اس سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ جب انفارمیشن کی وسعتوں کی وجہ سے مغربی تہذیب اپنی پوری جلوہ انگیزیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوگی تو ہمارا دفاع کیا ہوگا؟ اگر ہمارے گھروں، اسکولوں اور ہمارے اپنے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے نئی نسل کی مضبوط بنیادوں پر تعمیر ہوگی تو فحاشی کا یہ سیلاب ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اگر کوئی ان چیزوں کی طرف راغب ہوگا بھی تو محض ایک وقتی جذبے کے طور پر، اور اس کے قبلہ و کعبہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں اصول یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے بیڈ روم پر قانون کے نفاذ کو ہی واحد حل نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو محض ثانوی اہمیت دی جائے، اور اصل اہمیت معاشرے کے تمام تربیتی اداروں کو دلائل کے ساتھ اجتماعی اور دینی اقدار کو عوام کے ذہنوں میں راسخ کرنے کو دی جائے۔ جب معاشرے کے تمام اداروں، مثلاً سربراہ مملکت، ارکان اسمبلی، بیوروکریسی، دفاتر، بازاروں، ٹی وی اور اخبارات میں خیر کا غلبہ ہوگا اور ذہنی و عملی تربیت میں دوری کے بجائے ہم آہنگی و یک رنگی ہوگی تو معاشرے کا ہر فرد اس رنگ میں رنگ جانے میں فخر محسوس کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں قانون کی طاقت کا استعمال بالکل ہی ممنوع ہو۔ اس ضمن کچھ پہلوؤں میں قانون کی طاقت ہی فیصلہ کن ہوگی۔ مثلاً فلموں کا معاملہ لیجیے۔ آج کل پشتو اور پنجابی فلمیں اکثر بلیو پرنٹ سے زیادہ جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہیں۔ ان کے ڈانس، مکالمے اور حرکات دیکھ کر کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ ایک اسلامی تو کجا محض مہذب کہلائے جانے والے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بنائی جانے والی بہت سی فلمیں اس سے کہیں زیادہ مہذب ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی ملک میں جو فلم بنے گی اس میں موضوع کا خیال رکھا جائے گا، لباس مہذب ہوگا، مکالمے معیاری ہوں گے۔ خود پی ٹی وی نے اس دائرے میں رہتے ہوئے بہت اچھے ڈرامے تخلیق کیے ہیں۔ اس ضمن میں ہماری تجویز یہ ہے کہ ہر فلم پر کام شروع کرنے سے پہلے اس کا اسکرپٹ اور اس کی تفصیلی ہدایات جو فلم کی تمام جزئیات کا احاطہ کرتی ہیں منظوری کے لیے وزارت ثقافت کو پیش کی جائیں، اور پھر اس کی ہدایات کی روشنی میں فلم کی عکس بندی کی جائے۔ فلم سازی کے میدان میں انقلاب کے بعد ایران میں بڑے قابل قدر تجربات ہوئے ہیں۔ ایران کی بعض فلمیں تو بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ممکن ہے شروع میں کئی ایسی موضوعاتی فلمیں فلاپ ہو جائیں۔ ان کے بارے میں یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ شروع کے 5 سالوں میں ایسی تمام فلموں کا نقصان حکومت برداشت کرے۔ کچھ مدت سے وی سی آر کی وبا نے وطن عزیز کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مغرب کے کسی شہر میں وی سی آر کی اتنی دکانیں نہیں ہیں جتنی یہاں کے شہروں میں پائی جاتی ہیں۔
ہر شہر میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو سینٹرز کھل گئے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کھلنے کی اصل وجہ عوام کا ذوق ہے، لیکن یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے، اس لیے کہ دراصل عوام کا ذوق بنانے والے عوامل کچھ اور ہوتے ہیں۔ عوام کا ذوق کچھ مجرد چیز نہیں ہے جو آپ سے پہلے سے بنا ہوا ہو، بلکہ اس سے عمدن ایک رخ دے دیا جاتا ہے، ورنہ ان ویڈیو سینٹرز کے بے محابہ کھلنے سے پیشتر بھی پاکستانی سوسائٹی چل رہی تھی اور مختلف چیزوں میں اپنے لیے تفریح کے سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ ہمارے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا اور وہ اسے ایک ایسے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں جس میں کم سے کم محنت کے ذریعے سے زیادہ منافع ہو۔ سینٹرز ایک ایسا کاروبار ہے جس میں کم سے کم محنت اور وقت لگتا ہے۔ پوری دکان کو چلانے کے لیے محض ایک مالک اور ایک نوکر کافی ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسٹ بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور دکان کا شام کو 3-4 گھنٹے کھلنا ہی کافی ہوتا ہے۔ سونے پر سہاگا کہ یہ بلیو پرنٹس کے کاروبار میں ہیروئن جتنا منافع ہے، اور مقصدیت سے عاری معاشرے کی تلخیوں اور بے روزگاری کے مارے ہوئے تفریح کے مواقع سے محروم نوجوان جب ہر ویڈیو سینٹر کے بعد دل آویز ہوش ربا اور جنسی جذبات سے بھرپور پوسٹر دیکھتے ہیں تو ان کے قدم اس راستے پر جانے کے لیے خود بخود مڑ جاتے ہیں۔ یوں یہ کاروبار دن دگنی رات چوگنی بلکہ 1000 گنی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ویڈیو سینٹرز کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے مثبت طریقہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو مقصد زندگی سکھایا جائے، صنعتی ترقی کے ذریعے سے بے روزگاری ختم کی جائے اور صحت مند تفریحات کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائیں۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ قوت قاہرہ سے کام لے کر اس معاملے کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو خفیہ طریقے پر ان ویڈیو سینٹرز کی لسٹیں بنانی ہوں گی جہاں بلیو پرنٹس اور خفیہ سینما گھروں کا کاروبار ہوتا ہے، اور ان تمام کے لائسنس فوری طور پر منسوخ کرنے ہوں گے۔ اس طرح دوسرے سینٹرز کو بھی عبرت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ویڈیو فلموں کی ایک لسٹ بھی بنانی چاہیے جن کی دکان میں رکھنے کی اجازت ہو۔ اس میں دنیا بھر کی تمام اچھی کیسٹوں کو شامل کیا جائے۔ اس طرح پازیٹیو لسٹ بننے سے باقی سب فلمیں ٹیکنو لسٹ میں چلی جائیں گی جن کا رکھنا اور جن کا کاروبار کرنا خلاف قانون ہوگا۔ ہر نئی کیسٹ وزارت ثقافت کی منظوری کے بعد ہی مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ غیر ملکی کیسٹوں پر ہم سختی سے ان قوانین کا نفاذ نہیں کر سکتے جو پاکستانی فلموں پر کرنی چاہیے، لیکن ان میں مثبت طور پر یہ دیکھا جانا ضروری ہے کہ فحاشی اور عریانی نہ ہو، غیر اسلامی مکالمات نہ ہوں اور غلط اقدار کا پرچار نہ کیا گیا ہو۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں ویڈیو کیسٹ معمولی قطر بیونت کے ساتھ اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ قانون سازی کے بعد ملک بھر میں موجود تمام ویڈیو سینٹرز کی سختی سے پولیس اور معاشرے کے معززین کے ذریعے جانچ پڑتال کی جائے اور اس میں سے تمام غیر منظور شدہ مواد کو نکال دیا جائے۔ معاشرے کا ایک اور ناسور چوری اور ڈکیتی ہے جو پچھلے چند سالوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان چوریوں کی اصل وجہ غربت نہیں، اس لیے کہ چوروں اور ڈاکوؤں میں بہت کم غریب لوگ پائے جاتے ہیں، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ معاشرے میں پھیلی ہوئی عام بے اطمینانی اور معاشی عدم توازن ہے، جس کی وجہ سے ایک فرد زیادہ دولت جمع کرنے کی خاطر اس کاروبار کو بطور پیشہ اپنا لیتا ہے۔ بے روزگاری بھی اس میں اپنا حصہ ادا کر